بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من اقامت الصلاة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ماقبل میں اپنے حدیث کو پڑھا کہ نماز کے اوپر بھی، نماز کی فضیلت میں بھی آپ نے حدیث کو پڑھا، پھر اس کے بعد مؤذن کی کیا فضیلت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے حدیث کو پڑھا، پھر اس کے بعد صفوں کے اندر خالی جگہوں کو پور کرنے پر اللہ رب العزت کا کیا اجر ہے اس کے متعلق بھی آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر اسی کے متعلق، اسی کے حوالے سے یعنی صفوں کے حوالے سے پھر ایک اور حدیث پیش کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر صف سیدھی نہ ہو تو پھر نماز کیا ہوگی، نماز بھی اچھی طرح سے ادا کرنی مشکل ہو جائے گی، چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں صفوں کا کافی زیادہ اہم رول ہوتا ہے، چونکہ ساتھ میں لوگ اگر ایک برابری سے کھڑے نہ ہو تو پھر ساری ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ ہماری بات میں اور اپنے ماقبل میں بھی پڑھا کہ صفوں کے درمیان اگر تھوڑی سی بھی جگہ خالی رہ جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کے بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، دل کے اندر وسوسہ اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کا کام کیا ہے کہ انسانوں کے ذہن میں غلط خیالات پیدا کرنا اور اس کے وسوسے ڈالنا اور ادھر ادھر کی باتیں اس کو یاد دلانا۔ آپ اندازہ کریں گے کہ نماز کے لیے جب نیت کرتے ہیں، جب نیت باندھ لیتے ہیں تو پھر نماز کے درمیان ایسی سی باتیں خیال میں آ جاتی ہے جو باتیں کبھی آپ نماز کے علاوہ وقت میں باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ہماری بات میں مان لیتے ہیں تو ایسے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں جس کا تصور تک بھی انسان نماز کے علاوہ میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں تو اگلی حدیث ہے عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے، کامل وضو سے ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ جو بھی وضو کے فرائض، سنن اور اس کے جو بھی مستحبات ہیں اس کے مد نظر وہ اپنے وضو کو مکمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا وضو کیا ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا اور اس کا وضو مکمل ہوگا تو پھر نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندے کی جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تبارک و تعالی لیعجب من الصلاة فی الجمع۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے والوں سے کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وہی کہا
کہ اللہ تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے پر خوش ہوتے ہیں. جو بھی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاة الرجل فی الجماعت علی صلاة وحدہ 20 درجہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نئی باتیں اب آپ کے درمیان آئی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو بھی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو تنہا نماز پڑھنے سے 20 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے. جماعت کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں اور واقعی میں جماعت کی فضیلت بھی ہے. اور جماعت کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ماقبل میں بھی پڑھا کہ اگر کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے, مسجد میں جاتا ہے, جب مسجد پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ نکل چکی ہے, پھر وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں اسے جماعت کا ثواب دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات ہے. اسی کو یہاں پہ کہا جماعت کے حوالے سے سلسلے میں کہ جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی کہ اکیلے نماز پڑھنا آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 20 درجہ زیادہ ثواب ملے گا. سمجھ رہے بات کو. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعت تضاعف على صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے. کیا کہا بابو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اپنے گھر میں یا بازار میں نماز پڑھتا ہے پھر تو اس نماز کا ثواب اور کیا کرتا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو گھر میں پڑھے ہوئے نماز کا ثواب جو ہوتا ہے اس سے 25 کیا کہتے ہیں 25 درجے زیادہ ثواب اس کو مسجد میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے. گویا کہ ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد میں جا کر کیا کریں ہم اپنی نمازوں کو ادا کریں. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعت افضل من صلاة الفرض ب27 درجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ ہے. یعنی کہ مختلف احادیث ہیں اس کے اوپر جو آپ کے درمیان پیش کیا جا رہا ہے. یہاں بھی اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے. یہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 27 درجے زیادہ اس کو ثواب ملے گا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے. اس لیے جب یہ حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نماز جو ہو وہ کہاں ہو مسجد کے اندر ہو اور جماعت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. عن قباس بن اشیب اللیثی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجلین یؤم احدہما صاحبہ ازکى عند اللہ من صلاة 4 تترى وصلاة 4 یؤم
अहदुहुम अस्का इंदल्लाह मिन सलाति समानियत ततरा व सलातु समानियतिन यउम्मु अहदुहुम अस्का इंदल्लाह मिन मिअति ततरा। हजरत कुबास बिन अशयम लैसी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो आदमियों की जमात की नमाज के एक इमाम हो एक मुक्तदी हो, अल्लाह ताला के नजदीक चार आदमियों की इलाहा नमाज पढ़ने से ज्यादा पसंदीदा है। इस तरह चार आदमियों की जमात की नमाज 8 आदमियों की इलाहा नमाज पढ़ने से ज्यादा पसंदीदा है और 8 आदमियों की जमात की नमाज 100 आदमियों की इलाहा नमाज पढ़ने से ज्यादा पसंदीदा है। यहाँ पर फजीलत को बयान किया गया वाहू कि हजरत इस हदीस के रावी हजरत कुबास बिन अशयम लैसी रज़ी अल्लाह अन्हु है, साहबी रसूल, रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर 2 आदमी हो और उनमें से एक मुक्तदी हो और एक इमाम हो, तो ये दोनों अगर नमाज अदा करते हैं, जिनमें से एक मुक्तदी बन जाए और एक इमाम बन जाए, फिर ये लोग अपनी नमाज इस तरह से पूरी करते हैं तो इन लोगों का सवाब काफी ज्यादा मिलेगा उन लोगों के मुकाबले में जो 4 लोग हैं और चारों लोग अलग अलग अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि 4 लोग अपनी नमाज अलग अलग जो अदा कर रहे हैं तो उनको जितना सवाब नहीं मिलेगा उससे कई गुना सवाब इन 2 बंदों को मिलेगा, जिसमें से एक ने क्या किया, इमामत कर ली और एक ने उसके पीछे मुक्तदी हो लिया। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से यहाँ पे फजीलत को बताया गया। इसी तरह 4 आदमियों की जमात की नमाज 8 आदमियों की इलाहा नमाज पढ़ने से ज्यादा पसंदीदा है, यानी कि 8 लोग हैं और वो अपनी जमात नहीं करते हैं, वो इलाहा नमाज पढ़ते हैं और 4 लोग हैं और उसमें से एक इमाम बन जाता है और बाकी 3 लोग मुक्तदी बनकर अपनी नमाज अदा करते हैं। तो इन 4 लोगों की नमाज जमात के साथ जो नमाज पढ़े हैं तो इसका सवाब उन 8 लोगों से ज्यादा दिया जाएगा। उसी को यहाँ पे कहा, इसी तरह 4 आदमियों की जमात की नमाज 8 आदमियों की इलाहा नमाज से ज्यादा पसंदीदा है और 8 आदमियों की जमात की नमाज 100 आदमियों की इलाहा नमाज से ज्यादा पसंदीदा है। आरी बात समझ में? तो ये रहा, इसके अंदर जमात की फजीलत को साबित किया गया कि वाकई में जमात की काफी ज्यादा फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।